ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. جی آپ کو سبحان اللہ. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں. خدا نے کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے. کسی گستاخ قول سے ذرا
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، سلیم کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے، پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے رب کا، اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، حکم چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درود السلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا اس کا پہلا عشرہ جاری اور ساری ہے۔ اس عشرے کو فروغ و حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں کا تذکرہ کروں، پہلے سیدنا فاروق اعظم کا، پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دیا جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اس کی تھوڑی سی بیس کم کر، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کے سارے یار ہی آلہ، بولو حضور کے سارے یار ہی آلہ۔ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، انشاءاللہ آپ جلدی بولیں گے تو بات جلدی آگے چلتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ کی عزت کے لیے بولنا عین ایمان ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ خود اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے توجہ رکھیے گا، نبی علیہ السلام کے سارے یار ہی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار ہی بالا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے یار بلند، سارے کے سارے یار بلند تر، صحابہ سارے کے سارے عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ اور اسی لیے کسی نے نعرہ لگایا نا کہ ہر صحابی نبی
जन्नती जन्नती। ये हमारा अकीदा, हमारा मनहज है कि हुजूर के सारे यार मासूम नहीं हैं, गलतियां हुई, कोताहियां हुई, लेकिन हुजूर के सारे यार मगफूर हैं। इनसे जो भी गलती और कोताही हुई, अल्लाह ने इनकी सारी गलतियों को माफ करके रज़ी अल्लाह का सर्टिफिकेट अदा करके इनको जन्नत का वारिस बना करके रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबसे राजी हो जाए, अल्लाह सबसे खुश हो जाए। पहली सुभान अल्लाह आपने बड़ी अच्छी कही है, और सहाबा की मोहब्बत आपके दिलों के अंदर मुझे नजर आई है। आइए तवज्जो कीजिएगा, सहाबा सारे के सारे आला, लेकिन मैं जिस शख्सियत का तज़किरा करने लगा हूँ उन्हें सैयदना फारूक आज़म कहते हैं। ये मेरे नबी का वो निराला यार है, ये मेरे नबी का वो निराला जानिसार है कि जिनको मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के अंदर झोलियां उठा उठा करके अपने रब से मांग करके लिया। कायनात के सोहने नबी अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ए अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, फारूक आज़म मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह दो चौधरियों में से एक चौधरी अदा कर दे, या उमर अदा कर दे, या अमर बिन हशाम अदा कर दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मांगा, फारूक आज़म को रब से मांग करके लिया, और इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा, इस्लाम की इज्जत के लिए मांगा जा रहा है। आइए मुझे कहने दीजिए ना कि अगर आज मुझे इज्जत मिली है तो इस्लाम की वजह से मिली है, आपको इज्जत मिली है तो इस्लाम की वजह से मिली है, इमाम साहब को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है, आज के मुफ्ती को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है, आज के खतीब को इज्जत मिली है इस्लाम की वजह से मिली है। लेकिन इस सारी कायनात के अंदर अकेले फारूक आज़म वो इंसान हैं कि जिनकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी वजह से इस्लाम को, हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए, इस्लाम की इज्जत के लिए फारूक आज़म अदा कर दे। और आओ अगली बात कहता हूँ, आपका मिजाज मुझे बड़ा पसंद आया है। हज़रात गिरामी के तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सहाबा के मुहिब बैठे हो, सहाबा और अहले बैत के गुलाम नौकर बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। एक नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूँ। दो दुआएं तमाम अंबियाए किराम में से, तमाम अंबियाए किराम में से अकेले मेरे नबी ऐसे हैं जिनको रब से मांग करके लिया गया है, और तमाम सहाबाए किराम में से अकेले फारूक आज़म वो सहाबी हैं कि जिनको रब से मांग करके लिया गया। सुभान अल्लाह। मैं आखा कि मेरे नबी हजरत इब्राहीम की दुआ बन करके आए, और मेरे फारूक आज़म मेरे मुस्तफ़ा की दुआ बन के आए। सुभान अल्लाह। दो दुआएं हुई। कितनी दुआएं? दो दुआएं। एक दुआ की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, एक दुआ की तेरे और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, लेकिन दोनों दुआओं में कुछ फर्क है। अगर फर्क आपको समझ आए ना तो खुश होकर के बोलिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह तामीर कर दिया, बैतुल्लाह तामीर करने के बाद अब अल्लाह से अपनी मजदूरी मांगते हुए रब्बे कायनात के सामने अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, कोई मसला नहीं है, वो देख रहे हैं आप, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। जुम्मे का जो खुतबा है वो बड़ा हसास मामला होता है, तो इन मामलात के अंदर ये इमरजेंसी लाइक नहीं होती है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा मामलात। जी मेन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से। जी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। एक दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है, और एक दुआ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या कहा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह जो तूने रसूल अता करना है, जो तूने पैगंबर अता करना है, जो तूने नबियों का इमाम भेजना है,
اس کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے، میری اولاد میں سے مبعوث کر دے۔ جو میری طرف رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ہیں اللہ وہ جو تمہیں نبی عطا کرنا ہے وہ میری لڑی میں سے، میری اولاد میں سے مبعوث کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کئی سو سال کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت میں آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے۔ کئی سو سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کو عملی جامہ پہنایا گیا اور ایک دعا حضرت نبی علیہ السلام نے کی، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے جو کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی، اور ایک دعا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں کی ہے۔ صبح کا سویرا ہوا، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی کے اندر آ چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی دعا رات کو کی اور صبح پوری ہو گئی۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فاروق اعظم کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سے کہنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر تو جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی سے پھر شیطان نہیں گزرتا۔ مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا، جہاں سے فاروق اعظم گزرتا تھا وہاں سے شیطان نہیں گزرتا تھا، کل بھی نہیں گزرتا تھا، اور آج بھی باب عمر کے نیچے سے شیطان نہیں گزرتا۔ جہاں پر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوتا ہے پہلے اعلان کرتے ہیں اس پر کپڑا ڈالا جائے، ہم اس گلی سے نہیں گزریں گے جس گلی سے فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا ہے۔ کل بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان فاروق اعظم کے نام سے ڈرتا ہے۔ اور کام سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی قوت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے۔ معنی یہ ہوا کہ جتنی بھی خصوصیات جو حضرت ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات اللہ نے فاروق اعظم کے اندر رکھ دی تھی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آتے، اس پنکھے کو بند، دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آتے۔ آگے حضرات گرامی قدر کون سیدنا فاروق اعظم جو بولتے زمین پر ہیں قرآن عرشوں سے نازل ہو جاتا ہے، جو بولتے زمین پر ہیں قرآن عرشوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ کسی آنکھوں کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حضرت ابراہیم بھی ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ آپ طواف کرتے کرتے نا مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں،
مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے, مجھے حضرت ابراہیم سے بڑی محبت ہے, میرا دل چاہتے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں. میرے نبی فرماتے عمر تو جانتا ہے میں اپنی مرضی سے تجھے حکم نہیں دے سکتا, اپنی مرضی سے تجھے آرڈر نہیں دے سکتا, اپنی مرضی سے تجھے اجازت نہیں دے سکتا, کیونکہ میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں, اپنی مرضی سے دین بناتا نہیں, اپنی مرضی سے شریعت بناتا نہیں, اپنی مرضی سے حکم سناتا نہیں. میرے لبوں پر تب تک جنبش نہیں آتی جب تک آسمانوں سے رب کا آرڈر نہیں آ جاتا. آپ علیہ السلام خاموش ہے اور میں نے آنکھن دیو نا اجے پیر بھی خاموش ہے, مرید بھی خاموش ہے, اجے پیر بھی خاموش ہے, مرید بھی خاموش ہے. کائنات کے پروردگار نے جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر کے بھیج دیا. جبریل آ گیا, آ کر کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. اللہ نے قرآن بھیجا ہے, فاروق اعظم کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کائنات کے پروردگار نے قانون بنا دیا ہے قیامت تلک کے لیے کوئی بھی انسان یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا, جہاں پر آئے گا تو فاروق اعظم کی رائے پر یہاں پر 2 نفل ادا کر کے جائے گا. سبحان اللہ. مقام ابراہیم کو جو مصلی بنایا گیا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر, یہ جو پردے کا حکم نازل ہوا یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے پر نازل ہوا. اور بدر کے قیدیوں کا جب فیصلہ ہوا تو جو رائے زمین پر فاروق اعظم نے دی وہی رائے اللہ کو پسند آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کئی مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم بولے زمین پر اللہ نے قرآن عرشوں سے نازل کر دیا. آئیے آخری مقام بیان کر کے مقام سیدنا حسین بیان کرتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت فاروق اعظم بولے زمین پر قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے. آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے, دلیل دینے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب سیدنا فاروق اعظم کو فجر کی نماز کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر وار کیا اور آپ پر خنجر کا جب وار کر دیا گیا اور آپ موت کی کشمکش کے اندر ہیں, آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بیٹے کو بھیجتے ہوئے کہا بیٹا جائیے جا کر کے آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جائیے اور جا کر کے عرض کیجئے, میری طرف سے پیغام لے کر کے جائیے اور یہ نہ کہیے گا کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم نے بھیجا ہے, بلکہ یہ کہیے گا امیر المؤمنین نہ کہیے گا بلکہ یہ کہیے گا کہ نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا فاروق اعظم میرے بابا عمر نے بھیجا ہے, میرے بابا عمر نے پیغام بھجوایا ہے. اور پیغام کیا ہے, میرے بابا چاہتے یہ ہیں کہ میں روضہ رسول میں آرام کرنا چاہتا ہوں, روضہ رسول کے اندر مجھے جگہ چاہیے. میرے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے یار صدیق کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساروں قطار رونے لگ جاتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے سردار کے ساتھ آرام فرما ہوں گی, یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی. یہ حجرہ تو امی عائشہ صدیقہ کا ہے نا, یہ ملکیت تو امی عائشہ صدیقہ کی ہے نا. امی عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی جا رہی ہے. اما جان فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے, آج میں اجازت دے کر کے اس احسان کا بدلہ چکائے جا رہی ہوں. اور وہ احسان یہ ہے کہ جب منافقوں نے مجھ پر تہمت لگا دی تھی, میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ کرتے. کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے, کسی نے کہا آپ ایک اور نیا نکاح کر لیجئے, اور ایک مشورہ پھر حضرت فاروق اعظم سے بھی میرے نبی نے کیا. اور عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے محبوبہ میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا, پہلے آپ یہ بتائیے نا آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا, کیا ابو بکر کی مرضی سے ہوا؟ نہیں نہیں نہیں,
کا اس لڑکی کے ساتھ کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میرا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ رب کائنات نے کروایا، اللہ کے حکم اور آرڈر کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ جب یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی تو فاروقی انداز بولا، فاروقی جلالت بولی، فاروقی ایمان بولا، اور حضرت عمر عرض کرتے ہیں محبوبہ اگر آپ کا نکاح رب کائنات کے حکم کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوئے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ محبوبہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ پاک، آپ کا پسینہ پاک، آپ پاک، آپ کا چلنا پاک، آپ پاک، آپ کا بستر پاک، آپ پاک، آپ کا لباس پاک، آپ پاک، آپ کی بات پاک، آپ پاک، آپ کا بیٹھنا اٹھنا پاک۔ اے اللہ کے نبی آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کے پاس آنے والی عورت بھی پاک ہوا کرتی ہے۔ اسی جملوں کو کائنات کے پروردگار نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، جو مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے رائے دی، جب یہ رائے حضرت فاروق اعظم نے دی نا تو میرے نبی بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان تھے۔ میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو نے میرا سارا غم دور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر چلتے ہیں، ذرا جنت کے نوجوانوں کے سردار کی بات کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نا مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے بھاگے بھاگے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام محبت کے عالم میں اٹھے اور جلدی جلدی چلتے چلتے جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور جا کر کے حضرت حسین کو آپ نے جو اپنی گودی میں اٹھا دیا ہے۔ حضرت حسین کے چہرے کو میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور حضرت حسین میرے نبی کے بسرحا والا مکھڑا دیکھ رہے ہیں۔ محبت کا عالم یہ ہے۔ اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی نا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد کی گھڑتی دے دی جاتی ہے، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، ایک کھجور کا حصہ اپنے منہ کے اندر لیا اور لے کر کے اس کو چبایا۔ چبانے کے بعد جب وہ کھجور کا حصہ لعاب بن گیا تو میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھڑتی دے دی گئی نا حضرت حسن حضرت حسین کا نام آپ کو معلوم ہے، آپ کا پہلے نام حسن و حسین نہیں تھا، حضرت علی نے نام حضرت حسن اور حسین کا اور رکھا۔ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام
حمزہ رکھا اور حضرت حسین کا نام جعفر رکھ دیا. نام رکھ دیے گئے, بولو نام رکھ دیے گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چند دنوں کے بعد نا میرے نبی حضرت علی کے گھر تشریف لے کر کے آئے اور آپ علیہ السلام فرماتے علی میں آیا ہوں اور میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, رب کائنات کے آرڈر حکم کے ساتھ آیا ہوں. اللہ نے پیغام بھجوایا ہے, ذرا بتانا تو نے میرے نواسوں کا نام کیا رکھا ہے. حضرت علی عرض کرتے محبوبہ ایک کا نام حمزہ رکھا ہے, دوسرے کا نام جعفر رکھا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں ان اللہ امرنی ان اغیر اسم حسین فسماہما حسنا و حسینا. آج جبریل آیا تھا, رب کا پیغام لے کر کے آیا تھا, کائنات کے پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں, ایک کا نام حسن رکھ دوں, دوسرے کا نام حسین رکھ دوں. سبحان اللہ. تسی فخر کر دے ہو نا, میں ہوں گا جنہ نام پنڈ دے امام نے رکھے ہے, میں ہوں گا جنہ نام میرے نانے نے رکھے ہے, میں ہوں گا جنہ نام میرے دادے نے رکھی ہے, میں ہوں جنہ نام پنڈ دے چودھری نے رکھی ہے. میں ان نواسوں پر کیوں قربان نہ جاؤں جن کا نام رکھا تو حضور نے ہے لیکن رکھوایا کائنات کے پروردگار نے. اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, میں اس میں پڑھا لکھا آکھنا جرا بندہ گال سمجھ کے پھر بول دے کہ بھی یہ گال میں نے سمجھ آ گئی ہے, وہ پڑھے لکھے کاندھا جرا گنگا بن کے بیٹھا رہے. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, اب ایک بات کرتا ہوں, جب سے دنیا بنی ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک بڑے انبیاء پیغمبر رسول آئے ہیں, لیکن پورے تاریخ انسانیت میں آپ کو نہ کسی نبی کا, نہ کسی پیغمبر, نہ کسی رسول کا, نہ کسی صحابی کا, کسی کا بھی نام نہ حسن ملے گا نہ حسین ملے گا. معنی یہ ہوا اللہ نے یہ دونوں نام چن کر کے رکھے تھے کہ میرے نبی کے نواسے ہوں گے, ان دونوں کا رکھا جائے. سبحان اللہ. سبحان, یہ دونوں نام اللہ نے حکم جاری کیا کہ ان کا یہ نام رکھا جائے. سبحان اللہ. اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے, آپ بھی کہیں گے نا یہ کیسا موضوع انتخاب کر لیا. میں حدیث مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں, حدیث سن کر کے آپ نے باغ ہو جانا ہے, کتنی اہمیت کا موضوع. میں اپنے بھائی محترم مجیب بھائی کا حکم پورا کر رہا ہوں, ان کا حکم عادل یہ تھا کہ یہ موضوع بیان کیا جائے. آپ توجہ کیجئے گا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو ہے نا انا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین, یہ جو من ہے نا, یہ جو من ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے. معنی یہ ہوا کہ اگر میرے نبی پھول ہیں تو خوشبو سیدنا حسین ہیں, اگر میرے نبی چاند ہیں تو روشنی سیدنا حسین ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, یونا مجمع لگا ہوا, صحابہ کرام موجود ہیں, حضرت سیدنا حسین نظر آتے ہوئے دکھائی دیے. میرے نبی کے لب ہلے, میرے نبی کے کوثر و تسلیم والی زبان ہلی. میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں, من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین. اور میرے صحابہ, اگر تم میں سے کسی انسان نے اس دنیا کائنات میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لو. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہوئے, او دیکھو آ رہے ہیں, او دیکھو, او دیکھو آ رہے ہیں. کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہے کہ او دیکھو سیدنا حسین کو دیکھ لو. اور آؤ اگلی بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی, میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے حسن و حسین سے نہیں مجھ سے پیار کیا. کیا معنی, یہاں پر بھی کئی لوگ کیا کہتے ہیں نا, جنہیں نال اس کا تعلق ہے, ان کے نال نہیں میرے نال تعلق ہے, ان کی زبان
پیار کر دے وہ میرے نال پیار کر دے اور ومن احبنی احبہ اللہ آگے میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے نا بابا نا میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا صیغہ تبدیل کر دیا حضور فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے احبہ اللہ کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے کیا مانا جو حسن و حسین کا محب بنا وہ بولو مصطفیٰ کا محب بن گیا اور جو مصطفیٰ کا محب بن گیا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے درد درد کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین ہے سبھی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ کا شاہ سوارا امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات بچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من سبحان اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے سنو اج وہابیاں کو سنو ہمارا عقیدہ ہے جس دل وچ سیدنا حسین دی محبت کوئی نہیں ایسے دل والا انسان بولا مومن مسلمان ہو سکتا نہیں ہے میں آگنا اگر تیرے دل سے حسنین کریمین دا بغض ہے جا کوئی اور جنت جا کے تلاش کر کیونکہ جس جنت وچ اساں جانا ہے اس جنت دی سرداری تے حسنین کریمین دے کول سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں حضرت سیدنا حسن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں نا آپ کی چھوٹی چھوٹی عمر ہے آپ دونوں نا اپنے نانا سے ملنے کے لیے توجہ میری طرف رکھیے آپ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن جب اپنے نانا کے قریب پہنچے نا تو آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا آپس میں لڑائی ہو گئی آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا دونوں کا جھگڑا ہو گیا حضور فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا سبحان جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی ہے مانا یہ ہوا کہ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں میرے نبی تربیت کروا رہے ہیں حسین مجھ سے آج تربیت لے لے کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے حضرات گرامی قدر میدان سج گیا کشتی شروع ہو گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے میرے نبی بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن اور خود حسین آئی حسن خود حسین آئی حسن خود حسین آئی حسن خود حسین اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو بیٹا حسن پکڑ حسین کو لگا دے زمین پر پکڑ کے لگا دے زمین پر حضرت علی سے رہا نہیں گیا حضرت کہتے محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں کہ پکڑ لے حسین کو آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری اے علی تو نہیں جانتا میں تو کہہ رہا ہوں نا حسن کو کہ پکڑو حسین کو میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بھی بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو سبحان اللہ سبحان جنت کے سردار ہیں اور فرشتوں کا سردار جبریل ان کا غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے نا حضرات گرامی قدر آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا حسن اور حسین دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں سبحان اللہ یہ دونوں میرے پھول ہیں اور توجہ میری طرف رکھیے گا میں بھی سلام پیش
حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبت دیکھیے. بھائی آپ نیچے بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے. ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر کے، اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں ربا مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ پوچھتے ہیں کیوں جانا چاہتے زمین پر؟ وجہ کیا ہے؟ تو نے پہلے تو کبھی اجازت نہیں مانگی، پہلے تو کبھی زمین پر نہیں گیا، زمین پر جانے کا اظہار کبھی نہیں کیا، آج کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں ربا مجھے پتا چلا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر، وہ تیرا نبیوں کا امام پیغمبر، وہ تیرا نبیوں کا سردار پیغمبر، وہ آمینہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، آمینہ کا نور نظر، آمینہ کا نور نظر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں جا کر کے تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کروں، ایو سلیم علیہ، میرا دل چاہتا ہے میں جا کر کے حضور کو سلام کروں. اور کوئی وجہ نہیں، بس اپنے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا جا رہے ہو خالی ہاتھ نہ جاؤ، میرے نبی کے لیے ایک تحفہ لے کر کے چلے جاؤ. اب میرے نبی تعارف کروائے، یہ فرشتہ ہے، پہلی مرتبہ ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، رب سے اجازت لے کر آیا، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا. اللہ نے اس کے ہاتھ کلام بھجوایا. کائنات کا پروردگار کہتا ہے اور میرا سونا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے اعلان فرما دیے اور میں نے قانون بنا دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ اگلی گلا کھا صرف امت محمدیہ کے نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں. جب سے دنیا بنی ہے جتنے انبیاء آئے ہیں اور انبیاء کے جتنے صحابہ دنیا کائنات سے نوجوانی کے عالم میں رخصت ہوئے، جتنے نوجوان جنت میں جائیں گے قیامت تک کے لیے ان تمام نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے. سبحان اللہ. میں پھر اپنے بھائی مجیب کا حکم پورا کرتا چلا رہا ہوں کہ حسین 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 جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل کی تقدید تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب کی عقد دار ہے، حسین بھائی حسن کا پیارے، حسین حیدر کے دل کا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے مکھان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لردہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا. حتم کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز عمد نبی کے سجدے متول لکھ لے. اور اگن کی شندی دا اور رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانا پاکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا، صحابہ سارے کے سارے پاک